بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ملکی سیاست میں ظاہر ہے کہ شرجیل انعام میمن ہوں، اسد قیصر صاحب کا ایک ان کے خلاف جو فیک اب پتہ چلا ہے کہ وہ نیب نے آرڈر ایشو کیا تھا، وہ فیک تھا، صحیح نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہلچل تو مچی رہتی ہے۔ نیب کے اوپر آج بات کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ 90 کی دہائی کے اندر بہت زیادہ سیاستدانوں کی آپس کے اندر جو لڑائیاں تھی، اس کی وجہ سے ایسے اداروں کا جو عمل دخل تھا وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب مشرف کے زمانے میں بہت سارے کیسز محترمہ پہ بھی بنائے گئے، محترمہ بینظیر بھٹو پہ، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بنائے گئے۔ محترمہ تو مختلف جگہوں پہ اپنے بچوں کے ساتھ عدالتوں میں بھی جاتی رہیں، اور یہ جو صورتحال تھی یہ پاکستان کی سیاست میں رہی۔ پھر میثاق جمہوریت آیا، میثاق جمہوریت نے قلعہ بازی کھائی اور بہت سارے لوگوں نے بہت سی توقعات باندھ لیں کہ میثاق جمہوریت جو محترمہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں ہوا تھا، اس کے بعد جو ادارے بنیں گے جس میں یہ کہا گیا کہ نیب بنایا جائے گا ایسا کہ جو کہ سیاسی انتقام نہ لے۔ 18ویں ترمیم آئی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اور اس 18ویں ترمیم کے اندر یہ طے پایا کہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان مل کے جو ہیں وہ نامینیٹ کریں گے چیئرمین نیب کو، تاکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ بھی ہو چکا، چودھری قمر زمان صاحب جو ہیں وہ بنائے گئے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب شرجیل انعام میمن صاحب کا اسلام آباد آنا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری، ان کے بعد رہائی، اور یہ بڑی ڈرامائی سی صورتحال ہو گئی۔ مراد علی شاہ ہمارے کان جو ہیں وہ ایک دم سے الرٹ ہوئے کہ مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ بہت خطرناک باتیں بھی کہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو سنوائیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں۔ ذرا سنیے گا مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا۔ میں یہ بھی وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا ان اداروں نے، چاہے وہ فیڈرل ادارے ہوں، اور یہ اتنی آپ کو اگزامپل بتائی، ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے ادھر، ہم ان اداروں کو کہیں گے اپنا بوریا بستر لپیٹو اور جاؤ ادھر سے۔ یہ بہت اسپیسیفکلی میں ان کو میسج دے رہا ہوں، بہت اسپیسیفکلی میسج دے رہا ہوں کہ اگر یہ رویہ بدلا نہیں تو میں وفاقی اداروں کو کہوں گا کہ بوریا بستر لپیٹے اور گھروں کو جائیں۔ اچھا، یہ جو بات تھی اس کا کوئی اثر حکومت وقت پہ نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب آج بولے اور بہت خوب بولے، ذرا سنیے گا رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے سیاسی حریفوں کو کس طرح سے مخاطب کیا، ذرا سنیے گا۔ یہ لوگ مت سمجھیں کہ جس قسم کی بیڈ گورننس انہوں نے کے پی کے میں کی ہے، وہاں پہ نہ کوئی ان کا منسٹر، نہ ان کا چیف منسٹر، نہ ان کا سپیکر اسمبلی، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں۔ سندھ میں دیکھیں کہ 17 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک شہر میں انہوں نے غرق کر دیا، اور وہاں پہ کوئی سڑک جو ہے وہ سلامت نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ترقیاتی کام جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو جس قسم کی بیڈ گورننس سندھ میں ہے، جس قسم کی لوٹ مار، یعنی وہاں پہ جو مائنز کا جو لوٹ مار ہو رہی ہے کے پی کے میں، وہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ اور اب کیونکہ 2018 میں الیکشن، ہم یہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے، ہم ان کی کرپشن کا جو ہے وہ چٹھا کٹھا جو ہے وہ ان کے قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل ہم یہ کچا چٹھا عوام کے سامنے رکھیں گے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ بیچ میں نیب نے تھوڑے دنوں کے لیے وزیر اعظم کو بھی کچھ لکھا، ان سے کچھ پوچھ پرتیت کی، جس کے جواب میں پھر نیب جو ہے انہوں نے معذرت بھی کی۔ میاں صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا وزیر اعظم پاکستان نے، ذرا وہ سنیے گا۔ لے لیا نیب نے اور اس کے بعد کبھی کچھ نہیں پوچھا حکومت سے۔ حدیبیہ پیپر میلز کا معاملہ تو پاناما میں بھی آیا اور بہت آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نیب کے چیئرمین سے کہا گیا کہ آپ نے اپیل کیوں نہ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپیل نہیں میں کروں گا، انہوں نے معذرت کر لی اپنی جو اختیار تھا اس سے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو معذرت ہوئی تھی اور جس طرح سے، اور پھر یہاں تک جج صاحب نے کہا کہ نیب آج وفات پا گیا۔ ہم آج اسی پہ بات کریں گے۔ 179 میگا سکینڈل اس وقت بھی نیب کے پاس ہیں، کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ جناب مصدق ملک صاحب، ترجمان وزیر اعظم پاکستان کے، مختلف اور مشکل جاب ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے، سر بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب، سینٹر سعید غنی، پاکستان پیپلز پارٹی کا جانا مانا نام ہے، بہت ماشاءاللہ بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن ہیں، یہ دونوں ویسے اکٹھے پروگرام بھی کر رہے ہیں، فواد صاحب کا اور ان کا خبر کے پیچھے آپ نیو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال فواد صاحب، سعید غنی صاحب بول پہ کرتے ہیں، اب ہمارے ساتھ اینکرز نما پولیٹیشنز ہیں
اینکر نہیں آپ سر اندر سے سارے اینکر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو زرداری صاحب بھی اینکر ہو گئے, مشرف صاحب بھی اینکر ہو گئے. تو فواد سب صاحب آپ سے جلتے ہیں ہے نا, دیکھیں, اور بننا بھی چاہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں. نہیں, بہت شکریہ, اور آپ کو گڈ لکس فار یور شو. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے شرجیل صاحب کی اور باقی بھی, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیب ایک سیاسی ادارہ بن گیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بات ہی آج کھول دی ہے, جو انہوں نے کہا کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اب ہم یہ سارے مقدمات کھولیں گے. اور آپ نے دیکھا بھی یہی ہے کہ جو انتخابات کے قریب آئیں گے وہ ایسے کیسز, مثلا آپ اسد قیصر صاحب کا کیس دیکھیں گے, اس میں کیا ہوا کہ ایک جعلی خط جو ہے اس کو چلایا گیا, اس کے اوپر پوری جو ہے وہ کیمپین کی گئی, اور بعد میں جو اسپوکس پرسن ہے نیب کے, انہوں نے 4 دن انتظار کیا اس خط کو ڈینائی کرنے کا. جب وہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ڈینائی کیا. سندھ میں مس گورننس ہے, کرپشن ہے, معاملات ہیں, سب کے سامنے ہیں, لیکن مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ رانا مشہود صاحب کی ویڈیو آتی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب پہ الزامات لگتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور جو سندھ میں جو شرجیل میمن صاحب ہوں, ڈاکٹر عاصم صاحب ہوں, فوراً ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, ان کے اوپر مقدمات بھی بنتے ہیں, جس سے بہرحال یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ پنجاب میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا کچھ منظرنامہ اور ہے, اور سندھ میں اس کا منظرنامہ اور ہے. اور یقینی طور کے اوپر جس طرح سے آج ابھی آپ نے چیف منسٹر سندھ کا بھی دکھایا, کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ وارننگ دے رہا ہوں, مطلب لفظ دھمکی انہوں نے استعمال کیا, وارن کر رہا ہوں, اب خبردار کر رہا ہوں. وہ انہوں نے جو تلخی ان کے لہجے میں نمایاں ہے, اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایک فرق ہے وہ تو محسوس کیا جا رہا ہے. اور ابھی جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ اس کی سخت مذمت ہونی چاہیے, بلکہ اس کے اوپر تو ان کی پکڑ ہونی چاہیے. اچھا, یہ پکڑ اب کرے گا کون سید غنی صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو الزامات ہیں شرجیل میمن صاحب پہ وہ انتہائی سنگین ہے, 5 ارب روپے کا معاملہ ہے. اب تو جتنی کرپشن ہے سر اربوں میں ہو رہی ہے, مطلب این والا عرب نہیں, الف والا عرب. تو یہ کیسے والا تو چھپتا پھرتا ہے بیچارہ کہ یار یہ کوئی الزام ہے. دیکھیں, ایک تو کبھی اگر آپ نیب کے کیسز کی جو یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا, کبھی فائل کو دیکھیں آپ, اگر نیب کی کیلکولیشن پہ آپ جائیں نا تو ڈاکٹر عاصم اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو بات, دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں جتنی انہوں نے چیزیں نکالی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں. وہ تو پچھلے دور میں جو آپ لوگوں کی انصار عباسی صاحب نے سٹوری دی تھی کہ دن میں 8,000 ارب, بلکہ وہ تو نیب کے چیئرمین نے کہا نہیں, وہ 8,000 ارب بجٹ روپے نہیں ہے, آپ کا ٹوٹل بجٹ نہیں بنتا اتنا. تو بہرحال جو نیب کی کیلکولیشن عجیب ہوتی ہیں, اس کی منطق ہی بڑی عجیب ہے. کبھی اس پہ آپ ذرا کام کیجیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن جو پرابلم ہمارے ساتھ ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر شرجیل میمن پہ الزامات ہیں تو اس کے خلاف آپ ریفرنس فائل نہ کریں. ہم نے نہیں کہا کہ آپ ان کے خلاف کوئی عدالت میں نہ جائیں, ہم نے نہیں کہا کہ ان کو گرفتار بھی نہ کریں. بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا نیب کا قانون صوبہ سندھ پہ کوئی اور ہے, صوبہ پنجاب کے لیے کوئی اور ہے, تو پھر تو بات ہے. تو آپ یہ کیوں صوبیت کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی بتاتا ہوں, ابھی آپ بتاتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کا ابھی آپ نے کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا جی معصوم لوگوں کو ہراساں کرتے. وہ معصوم کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ میاں منشا تھے. ان کے خلاف بھائی جو سپریم کورٹ میں نیب نے خود درخواست لسٹ جمع کرائی تھی میگا کرپشن کے کیسز کی, جس میں حکومتی اور مسلم لیگ کے تو بڑے بڑے رہنما تھے, اس میں ایم سی بی کے پرائیویٹائزیشن کا کیس بھی تھا. اب اگر ان کو بلا کے پوچھ لیا ہے, اور جو بلایا ہے اس میں بھی سیلفیاں بنائی ہیں, چائے پلائی, یہ سب کچھ کیا ہے, اس میں وہ کہتا ہے جی معصوم لوگوں کو بلا کے ہراساں کرتے ہیں. اگر یہ رویہ پرائم منسٹر کی طرف سے آئے گا, پھر پرویز رشید صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں ناخن ہم نکال دیں گے اور کیا کر دیں گے, پھر صادق صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا, اس قسم کی باتیں کہی گئیں. میر منور ٹالپور کے خلاف جو ایک, خیر اب تو انہوں نے ختم کر دیا کیس, لیکن جتنا رسوا وہ کرتے ہیں دنیا میں, میڈیا پہ چلاتے ہیں, اخبارات میں دیتے ہیں, وہ تو ہو جاتی ہے نا اس آدمی کی جو آپ نے کرنا ہے. ایک ان نون آدمی کی ایک کمپلینٹ, ایک درخواست کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا. بھائی پہلے آپ تحقیق تو کرو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے. علی نواز شاہ, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شریف ترین, ایماندار ترین آدمی, جس نے اپنے وزارت کے دور میں دفتر میں چائے اپنی جیب سے پلاتا ہے وہ لوگوں کو. ذرا بہت ہے, اب آپ تو مسئلہ ہے کہ وہ 2-3 لوگوں میں جانتے ہیں. انتہائی شریف ترین آدمی, ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کام کیا, اور ان کو تو اریسٹ بھی کروا دیا, سزا بھی کروا دی تھی, وہ پھر آگے جا کے ختم ہو گئی. تو یہ یعنی محبت اور عنایت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے رانا مشہود کا نام آپ کے سامنے رکھا نا. میں تو کہتا ہوں بھائی ہماری بات پہ نہ جائیں, آپ ہماری بات پہ نہ جائیں. سپریم کورٹ میں جو فہرست آپ نے جمع کرائی ہے نیب نے, چیئرمین نیب نے خود, کہ یہ میگا کرپشن کے کیسز ہیں, چھوٹے موٹے کی بات نہیں, میگا کرپشن کے کیسز ہیں,
भाई उनके नाम तो ईसीएल में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? बिल्कुल, 179 मेगा स्कैंडल्स हैं। शर्जील के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था, कोई इंक्वायरी नहीं थी, कोई उसको तो नोटिस नहीं मिला था। फिर वो सुने तो चले गए थे पाकिस्तान सुन से तो ना। लेना, हाँ। कोई नोटिस उनको नहीं मिला था, उनका नाम ईसीएल में डाल दिया, वो मुल्क से बाहर थे। भाई जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं, उनमें से कितने नाम आपने ईसीएल में डाले थे? बिल्कुल, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, बिल्कुल। हमारा एतराज डिस्क्रिमिनेशन पर है। अच्छा, कि उसके अंदर फिर आप सुबाइयत लेके आते हैं, तो वो तो केपीके के ऊपर भी वो तो कहते हैं जी सोशल मीडिया, अब तो खैर वो सोशल मीडिया की एंगलिंग और है, लेकिन मुसद्दिक साहब ये क्यों पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम खबरदार करते हैं अगर ऐसा हुआ तो वफाकी इदारे जो हैं उनको हम यहाँ से फिर उनका बोरिया, ये बहुत सख्त बात है जो उन्होंने की है आज मुराद अली शाह से, मजबूर कर रही है हुकूमत उनको। देखिए, पहले तो आपने कहा कि उन्होंने पूछगछ वजीर आज़म की और सेनेटर साहब ने कहा कि उन्होंने पूछगछ मियां मंशा साहब की। तो पहले तो ये आप ज़रा देख लीजिए कि किसकी पूछगछ की, क्योंकि आप अवाम को, इतने करोड़ों अवाम हैं जो आपका पैगाम सुन रहे होते हैं, तो ये बात ठीक है सेनेटर साहब की कि वजीर आज़म की पूछगछ नहीं की गई थी। लेकिन मैं कोई थोड़ी सी जी मैं भी थोड़ी वो सी बिजनेस कर दूं चूंकि कि वो मियां मंशा साहब की भी नहीं की गई थी। अच्छा। वो और सरमायादार थे, कराची के सरमायादार थे जिनको रेड हो रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उस बुनियाद के ऊपर उन इन्वेस्टर्स ने जब प्रोटेस्ट किया कि देखिए हमारे आप कुछ कागजात, वही प्रोटेस्ट जो इस वक्त सेनेटर साहब कर रहे हैं, यही प्रोटेस्ट था जो तमाम सरमायादार जो थे वो भी कर रहे थे, सरमायाकारी जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और उनका ये जो नुक्ता नज़र था बाद, और आपको याद होगा कि नैब के चेयरमैन ने खुद कहा था कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो ज्यादती करते हैं, और उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू की थी जो इंटरनल थी नैब के अंदर। वो मेरे ख्याल है इस बात के बाद का वाकया नहीं, उससे है। पहले का अच्छा, वाकया चले मैं उससे पहले का वाकया है, और उससे पहले वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी हुई थी जिसको रेफर किया गया था कि वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये तो हम कह रहे हैं कि सियासी मुकदमात बनते रहे, हम ये कह रहे हैं कि सब कहते हैं कि जी मुशर्रफ साहब के ज़माने में बने या पीपल्स पार्टी के पहले ज़माने में बने या मियाँ साहब के दूसरे, वो सियासी मुकदमात उनको सब लोग कहते हैं। लेकिन मसला ये कि एक सियासी जमहूरी हुकूमत के दौरान अगर ये सब कुछ होगा, नहीं, पहले तो जिस मैं तरह आपको से देखिए ना, शर्जील मैंने का तो- यहाँ आना, जी हाँ। उसको जिस तरह पकड़ा गया, तो नहीं, क्या कहेंगे? शर्जील साहब को तो उन्होंने अपनी जमानत करवा रखी थी, उन्होंने अपेरेंटली फिर क्यों वहाँ पकड़े पर जी, क्योंकि उनका जमानत का जो प्रूफ था उन्होंने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जमानत के कागजात दिखाए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और अब उनकी जमानत चल रही है, अब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, और सेनेटर साहब जिस तरह कह रहे थे कि वो तमाम तहकीकात जो होनी है, जो इन्वेस्टिगेशन जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वो होगी। अच्छा, यहाँ नैब जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नजर आई है, उसकी फुर्तियां इतनी हैं, उससे पहले इतनी ढेर सारी, जैसे हुदैबिया पेपर मिल्स का पनामा केस में जिक्र आया, पेपर मिल को दो सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना चाहें तो वो आपकी मर्जी। नहीं, दो हम नहीं कुछ कह रहे मैं सुप्रीम गलत कोर्ट बात को, नहीं, सर। गलत हाँ। हवाले से नहीं कह रहा कि लाहौर हाई सुप्रीम कोर्ट सॉरी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफा क्वाश किया है हुदैबिया को। अगर वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि गलत है, तो दोबारा उसको शुरू कर दे, इसमें तो कोई हर्ज वो नहीं। तो भी फैसला आएगा ना लेकिन सर, वो जो तो जी pending मैं है आपको हाँ। वैसे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आप 2 कोर्ट्स की जजमेंट्स को नैब से कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि आपने इसकी अपील क्यों नहीं की, जिसके जवाब में नैब के चेयरमैन ने उनको कहा कि जनाब हमारे पास ये हमारे मिनट्स हैं, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस सर वही है ना, उसी में तो थी एफिडेविट जिसमें उन्होंने कहा था। मैं तो मान रहा हूँ आपकी बात, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट, और आप बुनियादी तौर पे 2 हाई कोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, और जो नहीं ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है वो कह रही है कि आपने इसके खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ आपने अपील क्यों नहीं की, और इसका जवाब नैब को देना पड़ेगा, और नैब ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे हिसाब से अपील नहीं बनती थी। उन्होंने कहा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हमारे हिसाब से उन्होंने मिनट्स पेश किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे नुक्ता नजर से इन दो के बाद इसकी अपील नहीं बनती थी ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहे कि इसको खोलना है तो सुप्रीम कोर्ट खोल सकती है। वो तो जाहिर है, अब जो चाहेगी वो तो मैंने हमें नजर आ ही जाएगा। अभी तो फैसला महफूज है। लेकिन आपने ये सारी बात की, लेकिन आपको फिर थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने सिंध की भी बात की, पंजाब की भी बात की, और मैं समझता हूँ कि ठीक है उनका मुकदमा भी चल रहा है, जो अपने पंजाब के जो लोगों का भी चल रहा है और सिंध के लोगों का भी चल रहा है, लेकिन वो जो एहतसाब कमीशन वाली गुफ्तगू थी, आपको थोड़ी सी रोशनी उस पर भी डालनी चाहिए कि वो क्या गुफ्तगू थी। वो जो एक एहतसाब कमीशन था जिसके ऊपर एक जनरल थे, उन्होंने आके बाकायदा बयानात दिए, जरा उस पर भी रोशनी डालिए ताकि बात जरा वो तो हमने तो अपने इंट्रो में कह दिया कि भाई ये तो सारा बात नहीं। इसमें तो ऐसा लगा कि केपी के साथ ज्यादती हो रही
رہی ہے اور سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ذرا وہ کے پی کی جو نہیں، زیادتیاں ہو رہی وہ ہیں ذرا بالکل ان کا ہم پر روشنی ڈالیے. بات- ضیاء اللہ آفریدی صاحب کی جی جی ہم ڈال لیں گے اس کے اوپر بھی. اور ان کی مجھے ابھی میں بریک لے جی لوں، ضرور، آپ کو تو جی بریک ضرور. کی اہمیت کا سب جی کو جی بہت بالکل، اندازہ اب ہوا ہے. ہے، اب ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جو احتساب کمیشن کی بات ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بائٹ سنائیں گے جس پہ نیب ابھی تک بالکل خاموش ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے مصدق ملک صاحب نے کہا کہ وہ جو کرپشن تھے احتساب بیورو تھا اس کا کیا ہوا. تو فواد صاحب اور وہ جو کرپشن ہوئی تھی اس کی منرلز کے وزیر نے جو جی وہ تو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے نا کہ ابھی تو جیمز کے اندر اور پتہ نہیں کہاں سے کے پی کے سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کو پکڑنے کے جو ادارے ہیں وہ ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، پھر ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس، ایف آئی اے ہے، اور پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے جو ابھی کے پی میں انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا احتساب بیورو بنانے کا. یہ تین ادارے ہیں، میں انہی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. دو جو سب سے میجر ادارے ہیں ایف آئی اے اور وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، دونوں وفاقی حکومت کے تحت ہیں. تو جب وفاقی حکومت کے ترجمان بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہائے اللہ جی کے پی میں کرپشن ہو گئی، ہائے اللہ جی پی ٹی آئی والے جو ہے نہیں پکڑے گئے، تو سب سے پہلے لٹ کے لے گئے. سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ جائیں اور جا کے چودھری نثار صاحب کی جواب دہی کرے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے لیکن کیوں نہیں کر رہے. وہ ابھی چودھری نثار صاحب، اس نے رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کے جو شارٹ دکھایا اس میں انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ کریں گے 2018 کے ہاں، الیکشن سے 18 پہلے کے اب وقت الیکشن آ سے گیا ہے. اب پہلے. ہمیں کیوں؟ اچھا میں وہ کیوں اس کریں گے؟ لیے لیکن چونکی جواب تھی. تو نہیں آپ نے ابھی بھی وہ لیا. کمیشن والی بات جی، تو اس ختم پہ ہوگی بھی نا، بات. وفاقی بات ہو گئی دوبارہ سے. اچھا. اور چودھری صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کمیشن جو احتساب کا کمیشن تھا اس کا کیا بنا، تو پوچھ لیں گے چودھری صاحب سے. ہاں جی. اچھا میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں. نہیں چھوڑیے، ایک کیا انہوں نے بنایا کمیشن بنایا جنرل حامد، ایک احتساب کمیشن بنانے کی کوشش کی انہوں نے پروونشل. اب اس احتساب کمیشن میں کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جو بڑے کرپشن کے کیسز ہیں سارے کے سارے وہ وفاقی نیب کہتا ہے کہ وہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے جہاں نہیں اصل وفاقی میں وہ جس قانون طرح سے آتا ہے ڈیزالو تو ہوا بڑا تھا اس کے نہیں، اوپر نہیں، اس کے علاوہ بڑا سوال تھے. اسپیسیفک کیس تھا. لیکن انہوں نے دیکھیے نام لیا چیف منسٹر صاحب کا، 5-7 وزراء کا کہا کہ ان تک انگلیاں پہنچ رہی تھی، مجھے ہٹایا جا رہا ہے. تو ذرا اس پہ بات کر اس لیں. میں تو پھر وفاق انہوں تو نے کمزور رہا آفتاب ہوگی شیرپاؤ بات. صاحب ان کے بیٹے کے اوپر سکندر شیرپاؤ بہت الزام لگائے بعد وہ میں لوگ وہ ان کے نکلے، ساتھ. وہ لوگ دونوں وزراء جن کے اوپر الزام لگائے گئے پھر وہ واپس بھی آئے. واپس آ گئے. کیوں واپس آ سکندر گئے. شیرپاؤ ابھی کیونکہ آپ لوگ احتساب ان کے ساتھ کمیشن یہ ختم ہو بات گیا ہے نا. احتساب کمیشن ختم ہو لوگ گیا. تھوڑا واپس کمیشن جو ختم ہو گیا اچھا، پھر کمیشن واپس ہی ہی آنا ختم. تھا. جب ہاں. کمیشن ختم ہو جو گیا پارٹی تو تھی کیا بننا کمیشن تھا پہلی ان کا؟ بات ہے ختم نہیں ہوا، اس کا ڈی جی جو ہے اس نے ریزائن کیا، اس کے لیے نیا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے اب. اشتہار ہوئے، کوئی لگ رہا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور اب جو ہے وہ آپ وہاں پہ آیا ہے نیب میں. لگنا کیوں نہیں چاہ رہا اس تھا؟ لیے یہ کہ تو بہت بڑی خبر ہے. لوگ کہتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، یہ نون والے چھوڑتے ہیں بعد میں. آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا کراچی میں جن لوگوں نے آپریشنز میں حصہ لیا بعد میں کیا ہوا. یہ کام چھوٹا نہیں ہے، ابھی باہر بیٹھ کے لگتا ہے جس کے پہ ہاتھ ڈلتا ہے وہ آگے سے ریئیکٹ بھی کرتا ادھر. ہے. لیکن اچھا وہاں تو کراچی میں تو وہ ان کراچی کی میں حکومت خاص ہے اور کام وہ آ گیا. عاصم کراچی صاحب کا جو اس سے ہیں کیا وہ تعلق اندر آپ پڑے کے ہیں. نیب نے پکڑا نا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سندھ کے صدر ہے پیپلز پارٹی کے اندر. کراچی کے وہ اندر پکڑا، نیب نے پکڑا. لیکن اچھا احتساب اب کمیشن معاملہ کا یہ پیپلز ہوا پارٹی سے کیا تعلق ہے نہیں. اور سندھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو کے پی کا احتساب کے کمیشن پی تھا. ہی کی میں بات کر رہا تو ہوں. وہ ان سے قومی یہ احتساب کہاں سے بیورو آگے کی اندر؟ بات کر رہے نہیں ہیں نہیں صاحب، آپ وہ نے نیب کی پوائنٹ بات نہیں کر نا رہے ہیں. سنا، آپ نے اچھا میں معافی انتہائی چاہتا اہم ہوں، میں پوائنٹ آپ معافی مس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں مل سکتا. ارشاد اچھا میں تھوڑا سا اس اب پوائنٹ کو آگے لے کے آتی ہوں کیونکہ ابھی آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم پھر اس کا بوریا بستر گول کیسے کر سکتے ہیں سر؟ آپ نیب کو کیسے آپ گول کر سکتے ہیں؟ ایک صرف جو بات انہوں نے کہی ہے تھوڑا ایڈ کر دوں، شاید وہ یاد نہیں رہا ان کو کہنا. وہ جو شیرپا صاحب کی پارٹی الگ ہوئی تھی نا، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہ 2 وزیر انہوں نے واپس نہیں دیے. ان میں سے ایک وزیر نے عمران خان صاحب کے اوپر ہتھے کی عزت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ جی میرے اوپر ایلیگیشنز لگائیں یا پروف کریں کچھ کریں. جی تو وہ اب یہ اس کو ڈینائی کریں یا نہ کریں کہ پھر ایک لیا ہوا تھا وہ بھی واپس لے لیا انہوں نے. یہ کیا ہے سر؟ یہ اب سنیں تو صحیح نا دیکھیں بات، اب بات پوری سن لیں تو آپ بتا ہاں. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب یا تو مجھ سے معافی مانگیں یا پھر ثابت کریں الزامات. پھر یہ جب ساری باتیں ابھی ریسنٹلی PTI کا جرگہ گیا ان کے گھر پہ، انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور بٹھایا کہ جی یہ پورا جرگہ ہے
اور یہ مانتے ہیں کہ جی میرے اوپر الزامات غلط لگائے گئے تھے، لہٰذا آپ کہیں تو میں ان کو معاف کر دوں. تو خان صاحب کی نمائندگی کرنے کے لیے اس میں غالباً اسپیکر صاحب بھی تھے. خان صاحب تو معافی اور مانگنے والے نہیں تو بھیجا تھا نا بھائی ان کو، لوگوں کو، میں تو لوگوں کو بھیجا تھا. تو یہ تھا کہ ان کے اوپر جو الزامات، جو میں کہہ دیتا ہے کہہ دیتا جو الزامات لگائے کہ ان کو نکالا گیا تھا. انہوں نے تو پٹیشن والا ورڈ بھی واپس لے لیا. ویسے یہ بات ہے جو کہہ دیا وہ آدمی کو صاحب کردار دیکھیں ہونا. دوسری بات جو آپ نے بات کہی، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے جو صاحب کہی، کردار آدمی ہے. یہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ ایف آئی اے نے لینڈ ڈپارٹمنٹ تھا کے ایم سی کا، اس پہ بھی چھاپا مارا اور وہاں سے کوئی 5-6 ہزار فائلیں وہ ٹرک میں بھر کے لے کے چلے گئے تھے. ہم نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تو بڑا شور مچایا کہ جی آپ تو کرپٹ لوگ ہیں، آپ کے اوپر ہاتھ پڑا تو روتے ہیں. ایف آئی اے کا اپنا قانون جو ہے، ایکٹ جو ان کا ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن پورے پاکستان پہ ہوگی سوائے فاٹا کے اور صوبائی محکموں کے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، صوبائی محکموں پہ ایف آئی اے کا کوئی، یعنی صوبائی محکموں میں جو مرضی اس کا- کرتے رہے، نہیں، FIA نہیں، ایف آئی اے نہیں کرے گی، نیب کر سکتی ہے. نیب کر سکتی ہے، ایف آئی اے نہیں کر سکتی. اب مجھے اس وقت ہم نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ایف آئی اے نے پورے سندھ میں کتنے وفاقی اداروں میں اس طرح چھاپے مارے ہیں، کتنے اداروں کا ریکارڈ اٹھایا جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو ان کا اختیار ہے ان کو کرنا چاہیے، وہ انہوں نے نہیں کیا. اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی اور باقی صوبوں میں آپ نہیں کریں گے تو ہم بات تو پوچھیں اچھا گے. یہ بالکل یہ ہو گیا نیشنل ایکشن پلان نیب اور نیب اور نیب جو ہے نا ساتھ ساتھ چل رہے. بنیادی نہیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے دیکھیں سر، سنجیدہ کیونکہ معاملہ اس لیے ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب نے اگر بات کی تو خوشی سے تو نہیں کہی ہوگی نا. اگر ایک قومی ادارہ جس کا قانون پورے ملک پہ نافذ ہوتا ہے اور اس کو پورے ملک میں ایک ہی طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، اگر کہیں پہ بھی کوئی ہو رہا ہے، اگر سندھ میں ہو رہا ہے تب بھی کریں وہ، لیکن اگر آپ کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہوگی اور آپ ڈسکریمنیٹ کریں گے کہ اگر پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ سے ہے، تو اس کے خلاف تو بڑی تیزی سے کارروائی کریں گے، چاہے ایک کوئی آپ ہی کسی کو ویسی جھوٹی درخواست لکھ کے دے دیں کہ جس اس آدمی اور باقی آپ کے پاس کیسٹیں آ جائیں، ویڈیو ریکارڈنگ آ رانا جائیں، مشہود سب چیزیں آ جائیں، لیکن آپ بالکل نے وہ تیزی نہیں دکھانی جو آپ وہاں دکھاتے ہیں. یہ ویسے مصدق صاحب یہ تو ظاہر ہے کہ حکومت وقت سے ہی سوال، اگر وفاقی حکومت ہے تو اسی کے سے سوال بنے گا نا کہ اگر پنجاب کے اندر کرپشن ہے اور اس کا کوئی رانا مشہود کا کیس کہاں گیا نہیں پتا بالکل بھی، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک چیز جو ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی وہ گفتگو کی، اس پہ غور کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ بھی آپ نے سن لی، آج چیف منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ بھی آپ نے سن لی. حامد سعید کاظمی کا بھی یاد رکھیے، آج ان کو بری کیا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ کورٹ نے جو بات کی وہ بھی آپ نے سن لی. اب اس سے واضح ہو گیا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کلیئر ریفرنس بتایا کہ نیب کے چیئرمین خود یہ کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کچھ مقدمات دائر کیے، انویسٹیگیشن شروع کی اپنے اہلکاروں کے خلاف. تو کلیئرلی ہمیں اس کی وہ نیب جو ہے، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، تو میرے خیال میں نیب کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تو انڈیپینڈنٹ نہیں رہا، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ نے تو مینشن کر کے کہا ہے نا، انہوں نے کہا جی اب ہم دیکھیے ایک سیاستدان کے یہ کہنے سے کہ اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، نیب کا جو کانسٹیٹیوشنل جو اس کی اسٹیچوٹری اس کی پوزیشن ہے وہ تو بدل نہیں جاتی. ان کے کہنے سے، میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. نیب ایک ادارہ ہے. جب پرائم منسٹر صاحب گلہ کر چکے ہیں، آپ نے چلایا ہے پرائم منسٹر کا گلہ، آج چیف منسٹر کا گلہ آپ نے چلایا، آپ نے بیشتر لوگوں کے گلے چلائیں، تو اگر ہر بندہ گلہ گزار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ انڈیپینڈنس تو ہے نہیں سر. اس میں گلا پھر وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ان کا جو تھا اس کے اوپر اپیل نہیں ہوئی ہے. پھر دیکھیے نا، مطلب یہ تو ابھی جو نیب کا سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اسپیسیفک، بالکل ہوا ہوگا سیاسی مقدمہ. جو چیزیں نیب کی ہیں وہ تو ہم نے بات کر لی، ٹھیک ہے نا. اب ڈار صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا موقف ہمیشہ انہوں نے، اور عدالت میں بھی یہی ان کے وکیل نے پیش کیا کہ مجھ سے انڈر پریشر انڈر ڈیوریس یہ لیا گیا ہے. 2 ہائی کورٹس اس پہ فیصلہ دے چکی ہیں. آپ کو بات ہائی کورٹ کی کرنی چاہیے جس میں ہائی کورٹ نے کے اوپر بات ہم کر دونوں رہے نے ہیں. کی ہے. ہم یہ کر رہے ہیں لاہور کہ ہائی کورٹ نے نہیں سنیے ایک منٹ میری بات مکمل ہو کیونکہ یہ تیسری بار وہ چلیے آپ کی مرضی، جو آپ بے شک کورٹس کو بھی ملائن کر دیں، مگر لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو کواش کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ آپ نے اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی. یہاں پہ بات شروع کیجئے. اب آپ یہ کہیں کہ اگر کورٹس 2 جو ہیں وہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں اور آپ ہم سے پوچھیں کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اس کے اندر، پہلے تو ذرا سمجھیں، وہ تھے نہیں ملک کے اندر. نہیں پہلے میں آپ بتاؤں کیا ہوا. یہ کیسز جب بن رہے تھے، رائپ ہوئے، آرٹیکل 45 کے تحت پارڈن کی ایک اپلیکیشن نواز شریف صاحب کی پرویز مشرف صاحب نے رفیق تارڑ صاحب کو سبمٹ کی، وہ پارڈن منظور ہوا. یہ تمام کیسز جو نواز شریف ہیں صاحب ان کو کون سا پارڈن کا کاغذ ہے؟ جو آرٹیکل 45 کے تحت پارڈن لیا اور اس کے بعد کنگ عبداللہ کے کہنے کے اوپر ساری فیملی سعودی عرب چلی گئی. یہ واپس آئے. اس کے بعد
पार्डन का कागज आपको नहीं चाहिए नेट पे? अभी आप वो तो गूगल शेख करें, हर रशीद जगह साहब ने पड़ा इतना है। दिखाया है Pardon का 2005 से कागज लेके तक है। 2010 ये तक पब्लिक रिकॉर्ड है डॉक्टर साहब, हर चलिए। इस चीज को तो आप बिल्कुल ना अच्छा, चलिए, करें। चलिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मतलब आप ड्रामा देखें, बहुत मतलब ड्रामा क्वीन है, कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं है। उसके बाद क्या हुआ अब कि इसका- नसीर ये भुट्टा, देखिए आप। नसीर भुट्टा एक एमएनए हुआ करते थे, आसमा आप जानती होंगी, आप एमएनए नहीं है, जी लाहौर से पुराने एमएनए पिछले थे। असेंबली में थे। उनको 2013 में उनको डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगाया गया। हाँ, हाँ। वो कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि हम ये केस नहीं चलाना चाहते। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कौन सी थी? नवाज शरीफ साहब की। ना 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 ना, उस वक्त नहीं, पीपल्स नहीं, पार्टी की थी ये ना। अभी- 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 जब अभी- जो पीपल्स पार्टी रिग्रेट भी करती है, हाँ अभी भी है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको- मैं बताता बिल्कुल हूँ पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी। रिग्रेट करती मैं है आपको कि जी बताता हूँ। हमने क्यों नहीं, नहीं मैं उनके बताता हूँ ऊपर क्यों नहीं अच्छा, चलाया, वो भी आपको बताता मैं हूँ। अच्छा पीपल्स पार्टी ने मैं नहीं बताता बताया। हूँ। अच्छा, उसके बाद ये जो अपना वो पेश हुए और उन्होंने बयान दे दिया कि जी हम ये नहीं करना चाहते। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर मैं आपकी बताता वाली कि पीपल्स पार्टी ने जी, क्यों जी, ना मैं बताता चलाया हूं। उसको। ये एक छोटी सी ब्रेक के हम इसी पे बात करेंगे कि क्या क्यों ये, और फिर क्या इदारे के ऊपर तो अब सवाल उठ गए हैं। अब इस पार्लियामेंट को मिलके इस इदारे को बेहतर करना है, ना कि कोई और आके इन चीजों पे बात करे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम इस पे बात करेंगे कि नैब के ऊपर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसका तदारुक कौन करेगा। एक छोटी सी बाइट है जो कि नदीम मलिक साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया था हाल ही में, मैं वो जरा सुनवाना चाहती हूँ, सुनवाइएगा जरा। मुझे पता चला 1.5 मिलियन डॉलर के करीब कोई रकम थी जो उन्होंने आपको दी, जिससे आपने लंदन का फ्लैट भी खरीदा, ये बात दुरुस्त है? 1.5 तो बहुत कम है यार। लंदन का फ्लैट इज मच मोर देन 1.5 मिलियन डॉलर्स बाय द वे। 1.5 मिलियन डॉलर में कोई फ्लैट नहीं मिलेगा आपको काम का लंदन। तो आप फिर आज सच बता ही दीजिए कि उन्होंने क्या दिया था। नहीं, फॉरगेट इट, ये प्राइवेट अफेयर। लेकिन जाहिर है उसी से मैंने ये दुबई का भी फ्लैट लिया है, लंदन का भी फ्लैट लिया। लेकिन जनरल साहब क्यों ये इमारत आपको क्यों मिली? आप फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट थे, दैट्स ऑल। अब आप रिटायर्ड आदमी थे, क्यों दिया उन्होंने आपको ये 2, 4, 5 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर कुछ तो दिया होगा जिससे 2 अपार्टमेंट्स आपने खरीदी। हाँ सही बात। क्यों दिया? बिकॉज आई थिंक आई हैड वेरी वेरी क्लोज रिलेशन विद हिम। वो मुझे हमेशा कहते थे, वो मुझे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह समझते थे और कहते थे। जी सईद साहब, ये यहाँ पे नैब क्यों एक्शन में नहीं आता? वो खुद मुंह से कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने तोहफे दिए इतने मिलियंस के, जिसका कि वो कह रहे हैं नहीं कम है भाई, लंदन वाला अपार्टमेंट इससे बहुत महंगा है। यहाँ नहीं आता कोई भी नैब क्यों? मेरा ख्याल है यहाँ तो नैब से पहले हमें ये देखना चाहिए कि मुशर्रफ साहब जो बाहर गए थे छुट्टी लेके अपना इलाज करवाने के लिए कि जी मैं वापस आ जाऊँगा और पेश हो जाऊँगा, पहले तो हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था नहीं आएंगे तो पता नहीं हम उनको उनके रेड वारंट्स निकलवाएंगे और इंटरपोल से बुलवाएंगे। फिर उनको भी देखना चाहिए, अदालतों को भी देखना चाहिए जो करेंगे। नैब तो उसके बाद की बात है ना जी, पहले तो ये बड़े काम है वो तो करे ना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनसे सारी जिंदगी भी पूछेगा और ना वो जवाब देंगे किसी को। ना आप जजों से पूछ अगर सकते हैं, मुझे इजाजत है, ना आप जर्नैलों से पूछ ना सकते मुस्लिम लीग हैं। से पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक, वो आपने कहा पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया, और वो बात थी। लेकिन मैं आपको याद कराऊं कि एक तो ये मुझे करेक्ट करेंगे फवाद कि नैब के रेफरेंस जब रीओपन होने होते हैं ना तो चेयरमैन नैब के दस्तखत से होते हैं ये, उसके बगैर कोई किसी और को अथॉरिटी नहीं कि वो कर सके। पीपल्स पार्टी के दौर में जो चेयरमैन नैब लगा, PMLN ने उसको कंट्रोवर्शियल बनाया, अदालतों में चले गए, शोर मचाया, मुख्तलिफ इशूज़ खड़े किए उन्होंने, और उस वक्त की अदालतों ने उनको ऑर्डर्स भी दिए कि भाई तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तो वो कोई चेयरमैन इनके केसेस रीओपन करने के लिए दस्तखत करने के काबिल ही नहीं छोड़ा उन्होंने। वो लोग तो कहते थे कि ये गलत लग गए, लेकिन असल तकलीफ ये थी कि अगर चेयरमैन नैब कोई बैठेगा तो इनके वो केसेस रीओपन हो जाएंगे। तो उन्होंने वो नहीं होने दिए थे, ठीक। और उसके बाद ये भी वक्त गुजरा तो फिर ये जाके क्वाशमेंट यहाँ से इनकी हो गई और वो उन्होंने मामला। तो इसका मतलब है कि फिर नैब के ऊपर फातिहा पढ़ ली जाए ना। देखिए, नैब के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फातिहा पढ़ भी दी है। अभी ये जो पनामा का जो केस था उसमें जो तरीके से नैब के चेयरमैन ने और जिस तरह इदारे ने बिहेव किया उसमें कोई शुबा ही नहीं कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में हमारी डिसीजन मेकिंग में स्ट्रक्चरल हम अभी सोच नहीं रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको इसके ऊपर सब पार्टीज का कंसेंसस है कि एक एहतसाब का इदारा चाहिए जो ताकतवर लोगों का एहतसाब कर सके। यहाँ पर आपने देखा कि पनामा में किस तरह इदारों के पजामे उतरे और आपने देखा कि किस तरह इदारे नॉन फंक्शनल होकर के हमारे सामने आए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी, सबसे ताकतवर जो सेगमेंट था पाकिस्तान का वो इन्वॉल्व था,
نہیں آپ ان کو احتساب کر سکے. اور اچھا KPK میں بھی ایسی شکایتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء اللہ آفریدی بیچارے نے اس لیے بھگت لیا کہ اس کے پیچھے پارٹی کا کوئی نہیں تھا, وہ کمزور آدمی تھا. اچھا, کوئی یہاں پر کوئی چپڑاسی بھی ہو نا پارٹی میں, اس کے پیچھے بھی پارٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ضیاء اللہ آفریدی بڑے پاورفل منسٹر تھے. میرے خیال میں یہ رواج بھی آنا چاہیے کہ جب KP میں PTI نے ایک طاقتور منسٹر کو ہٹایا تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے, اور انہوں نے کیا بھی. ایک پوری پارٹی کو انہوں نے ہٹایا, اس کے ساتھ مجھے یوں لگتا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ KP میں ہی اگر کوئی سیریس, اگر آپ دیکھیں نا ایک پورے وفاقی حکومت نے پورا ایک وہاں پہ سیگمنٹ تھا جو کہ تلاش کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑا سکیم نکلے, ان سے ایک بھی سگنیفیکنٹ سکیم KP میں نہیں آیا. ادھر پیسے ہی سارے لیپس ہو گئے سر, ادھر ڈر کے مارے انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا کہ کہیں اس کے اوپر الزام تھا. ایک دن جب پوچھا گیا ان سے کہ جی ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچر کیوں نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا اس لیے خرچ نہیں کیا کہ کرپشن ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی زیادہ وہ کیئرفل, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک بات تو یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح, یہ پرسیپشن ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی کیئرفل ہے وہاں کی حکومت اور کتنی کیئرفل ہے وہاں کی رولنگ پارٹی کرپشن کے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہا کہ وہ رول کرے. دیکھیں سسٹمز, آپ 30% پیسے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو دے دیے ہیں, کسی اور صوبے نے نہیں دیے ہیں. لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ ہی صرف KP میں کرتا ہے, آپ کو پتا ہے. سو ڈیولپمنٹ کا جو اصل کام ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. یہاں پہ جو نظام جس طرح سے پنجاب میں آپ دیکھیں 8 ٹریلین روپیز خرچ ہوئے ہیں پنجاب میں, یہ ایک 80,000 کروڑ. آج بائی دا وے نندی پور کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو تھی سینٹ کی, اس نے اوپر بات کی ہے کہ بھئی نندی پور کا 2 سال ہو گئے ابھی تک کھلا ہی کچھ نہیں ہے. تو مصدق صاحب ایک تو یہ جنرل مشرف کے اوپر کمنٹ کرے, کیوں نہیں آپ کی حکومت کیس بناتی؟ یہ تو خود کہہ رہے ہیں بھائی 101.5 بلین تو کوئی چیز نہیں ہے, میرے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ اتنے پیسے انہوں نے دیے, کیوں نہیں بناتے سر؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے جو پرویز مشرف صاحب کے جانے کا آپ نے ذکر کیا, سینیٹر صاحب نے ذکر کیا, دیکھیے ان کو ECL پہ رکھا گیا تھا. ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے ان کی اپیل جو ہے اس کے اوپر یہ کہا کہ انہیں آپ نہیں روک سکتے, اور وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ اپیل کریں اس کے اگینسٹ, لیکن آپ ان کو ECL پہ نہیں ڈال سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو مقدمہ چلا اس میں انہوں نے اپ ہولڈ کیا ہائی کورٹ کا ڈیسیجن, اور یہ فیصلہ کیا. نہیں, میں بڑی واضح شکل میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس پہ پورا ایک الگ پروگرام چاہیے. آپ بے شک کر لیجئے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ نیب وہاں کیوں نہیں پکڑتا؟ اگر اسد کیسر کے فیک قسم کی انفارمیشن کے اوپر اتنی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو یہ تو منہ سے اعتراف کر رہے ہیں, تو وہاں پہ نیب کیوں نہیں کام؟ نہیں, بالکل نیب کو کرنا چاہیے کام, بالکل کرنا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ صرف ہم نے نہیں لگائے, وہ ہم نے لگائے ہیں اور آپ نے بھی لگائے ہیں. تو جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ اپوزیشن میں بیٹھے, آپ نے اگری کیا, آپ نے اگری کیا. ایک 5-6 کینڈیڈیٹس تھے, وہ فلٹر ہوتے 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 آخر میں پیپلز پارٹی نے اس پہ اگری کیا اور یہ نیب کے چیئرمین لگے. لیکن جو دوسری بات ہے, ایک تو نیب کے چیئرمین کے حوالے سے, اور نیب کے چیئرمین خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے محکمے کو بہتر کرنا ہے. انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں, انویسٹیگیشنز شروع کی ہیں اپنے اہلکاروں کے خلاف. لیکن اس کے علاوہ کچھ مقدمات عمران خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے بھی خلاف تھے, جیسے کہ ابھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی رائل فیملی ہے جو کہتی ہے کہ آپ کے اوپر تو اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ استثناء نہ لیں, مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہ کریں. لیکن جب میری باری آئے گی تو میں اس کورٹ کی جورسڈکشن اور مینٹینیبلٹی کو چیلنج کروں گا, اور میری وہ اخلاقی فتح ہے کہ میں کہوں کہ جو میں نے کیا ہوا ہے, جو میرے اوپر الزامات ہیں, ان کا میں ثبوت نہ فراہم کروں. یہ ہماری اخلاقی فتح ہے. میں صرف یہ بتاؤں, دیکھیں یہ الیکشن کمیشن اور نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا ایک میکنزم آئین میں دیا ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں ہے, کل پیپلز پارٹی اور PTI بھی ہو سکتی ہے. مگر اب نیب کو بھی تو سب نے مل کے اس کا